اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ایام میں ہمارا سلسلہ گفتگو جو یکم ماہ رمضان سے چل رہا ہے، آج ہمارا جو ہے 12واں درس آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج جس عنوان پر ہم بیان کریں گے وہ ہے ماں باپ یعنی والدین کے ساتھ نیکی و احسان۔ والدین کے ساتھ نیکی و احسان کے متعلق سورہ مبارک اسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ اور روا رکھو گے، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھاپے کے سن کو پہنچ جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ کریمانہ گفتگو کرو اور لطف و مہربانی کے ساتھ اپنے متواضعانہ شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے کہو کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ حدیث میں والدین کے ساتھ نیکی و احسان کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اذیت و آزار اور تکلیف دینے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ پروردگار نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ ہمارے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں کہا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ ایک حدیث میں کہ جو مولا نے کہا کہ اگر اف سے بھی کوئی کم چیز ہوتی تو خدا کہتا اپنے والدین کو یہ بھی نہ کہو۔ والدین کی طرف رحمت آمیز نگاہ کرنے کا ثواب ایک مقبول حج ہے۔ ان دونوں کی رضایت و خوشنودی پروردگار عالم کی خوشنودی اور ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان کرنا انسان کی عمر کو طولانی کرتا ہے اور اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ نیکی و احسان کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر والدین تجھے مارے تو اف تک نہ کہنا، انہیں غور کر نہ دیکھ، ان پر ہاتھ بلند نہ کر، ان کے آگے راستہ نہ چل، انہیں ان کے نام سے نہ پکار، کوئی ایسا کام نہ کر جس کی وجہ سے لوگ انہیں برا بھلا کہیں، ان سے پہلے نہ بیٹھ اور اس سے پہلے کہ وہ تجھ سے کوئی چیز مانگے تو ان کی ضرورت کو پورا کر۔ ایک شخص اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھائے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا۔ اس کی نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس نے پوچھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے زچگی کے وقت ایک فریاد کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حتیٰ کہ اگر والدین اپنی اولاد کو مارے تو اولاد کو کہنا چاہیے کہ خداوند متعال آپ کو بخش دے، کیونکہ یہ کلمہ وہی قول کریم ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آیا والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے کوئی نیکی و احسان ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے
فرمایا ہاں کیوں نہیں، ان کے لیے نمازیں پڑھے کر، ان کے لیے استغفار کر کے، ان کے وعدے اور تعہد پورے کر کے، ان کا قرضہ ادا کر کے، اور ان کے دوستوں کا احترام کر کے ان کے ساتھ نیکی و احسان کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم سے پوچھا، ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی۔ قرآن حضرت نے اس کے باپ کو بلایا، اس سے اس بارے میں پوچھا کہ بوڑھے باپ نے بتایا، ایک دن میں طاقتور اور ثروت مند تھا اور اپنے بیٹے کی مدد کرتا تھا، لیکن آج وہ ثروت مند ہو گیا ہے اور میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا اور فرمایا کہ پتھر اور ریت کا ذرہ نہیں ہے جو اس داستان کو سنے اور گریہ نہ کرے۔ پھر آپ نے اس کے بیٹے سے فرمایا انت مالک لے ابیک، تو اور تیرا تمام مال و اموال تیرے باپ کے ہی ہیں، یعنی کہا کہ تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی و احسان کرنا انبیاء کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ برہم و بوالدتی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ برہم بے والدین کے ساتھ توصیف کی گئی ہے۔ اگر والدین توجہ کریں کہ قرآن کریم میں وہ خدا ولی عالم کی توحید کے بعد بیان کیے گئے ہیں، تو اولاد کو توحید کی طرف دعوت دینے کا ہدف و مقصد ان کے اندر زندہ ہو جائے گا۔ بنابراین اس آیت کریمہ سے نتیجہ لیا جا سکتا ہے ماں باپ کی خدمت اور نیکی و احسان ایک حقیقی و واقعی خدا پرست شخص کی اوصاف میں سے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسان۔ اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی و احسان کا حکم وحدانیت کے حکم کی مانند قطعی اور نسخ نہ ہونے والا حکم ہے قضا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی و احسان خداوند متعال کی وحدانیت اور اطاعت کے ہمراہ آیا ہے، تاکہ یہ ظاہر کرے کہ یہ کام عقلی طور پر واجب اور ایک انسانی وظیفہ بھی ہے، ایک شرعی واجب بھی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان۔ ضروری ہے کہ نئی نسل ایمان کے سائے میں گزشتہ نسل کے ساتھ مضبوط اور پائیدار تعلق رکھتے ہوئے لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ نیکی و احسان میں ان کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، کہا کہ وبالوالدین احسان، اپنے ماں باپ سے نیکی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہو تو ان کے نیکی نہیں، بلکہ کوئی بھی ہو اگر ماں باپ آپ کے تو وہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جو کہا کہ وبالوالدین، یعنی ماں کو یا باپ کو الگ الگ نہیں کہا، بس والدین تسنیہ کہا۔ تسنیہ اس وقت آتا ہے جب جو ہے دونوں مقام میں حیثیت میں برابر ہوں، تب وہ تسنیہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں خدا نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے دونوں سے برابر نیکی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ماں سے کرو یا فقط باپ سے احسان کرو، نہیں، بلکہ ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان کو بلا واسطہ اور خود اپنے ہاتھ سے انجام دے۔ خود کہا ہے کہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرو۔ نیکی و احسان نفقہ اور انفاق سے بالا تر ہے۔ محبت، ادب و احترام، تعلیم، مشورت، اطاعت، تقدیر، تشکر، مراقبت و حفاظت اور ان کی مانند دوسرے تمام امور کو شامل ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی احسان کی کوئی حد و حدود نہیں ہے۔ وبالوالدین احسان، جیسے کہ فقیر کے سیر ہونے تک، جہاد کے فتن و فساد برطرف ہونے تک اور روزے کے افطار کرنے تک کے مانند ضروری ہے۔ احسان کے بارے میں قرآن کی سفارش اولاد کی طرف متوجہ ہے، نہ کہ والدین کی طرف۔ وبالوالدین احسان، یعنی اولاد کو کہا گیا کہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرو،
کہ والدین کو کسی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فطری و طبعی طور پر اپنے اولاد کے ساتھ نیکی و احسان کرتے ہیں۔ یعنی ماں باپ تو ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے اچھا چاہتے ہیں، بہتر چاہتے ہیں۔ والدین کی عمر کے ساتھ جسمانی و روحانی ضروریت جس قدر زیادہ ہو، ان کے ساتھ نیکی و احسان بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یبلغن عندک الکبر، اسی طرح سال خورد اور بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس نہ لے جائیں، بلکہ خود اپنے پاس ان کا خیال رکھے۔ عندک جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ عندک، یہ مغربی اور غیر اسلامی رواج ہے کہ آج جو ہے یوم والدین منایا جا رہا ہے، آج ماں کا دن ہے، آج باپ کا دن ہے۔ یہ یورپ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آتے ہیں، پھر گورنمنٹ سال میں ایک مرتبہ ان کی جو ہے چھٹی کرتی ہے تاکہ ان کی اولاد جو اپنے ماں باپ سے جائیں اور ملاقات کریں۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی ثقافت نہیں ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھو، اپنے باپ سے جو ہے نہ ہٹاؤ، کہا کہ عندک جب تیرے پاس۔ اسی طرح نیکی و احسان بھی ضروری ہے اور اچھی شائستہ گفتگو بھی احسان ہوا۔ قل لہما قولا کریما، والدین کے ساتھ نیکی و احسان اچھی گفتگو کریمانہ میں مقابلے کی شرط بیان نہیں ہوئی، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ کریمانہ گفتگو نہ بھی کرے پھر بھی تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کریمانہ گفتگو کرو۔ اولاد جس مقام و منصب پر فائز ہو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ سامنے متواضع و خاکسار ہو اور اپنے کمالات و فضائل کو والدین کے سامنے پیش نہ کرے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اسی طرح والدین کے ساتھ تواضع اور مہر و محبت خالصانہ انداز سے ہو، نہ کہ ظاہری و بناوٹی یا ان کے اموال و جائیداد کے حصول کے لیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا مِنَ الرَّحْمَةِ، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی نسبت متواضع و خاکسار بھی ہو اور ان کے لیے خداوند متعال سے طلب رحمت بھی کرے۔ وَخْفِضْ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے پروردگار ان پر دونوں پر رحم نازل فرما۔ والدین کے حق میں اولاد کی دعا مستجاب ہے، وگرنہ خداوند متعال دعا کرنے کا حکم نہ دیتا۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی اولاد کو کہا گیا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا خداوند متعال کے حکم بجاوری اور والدین کی شکر گزاری کی علامت ہے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ گویا اسی طرح پروردگار عالم کی رحمت والدین کی اولاد کی نسبت تربیتی زحمتوں کا تدارک ہے۔ گویا خداوند متعال اولاد سے کہتا ہے کہ تم یعنی والدین کی نسبت اپنی رحمت و مہربانی سے دریغ نہ کر اور خدا سے بھی مدد چاہو، کیونکہ ان کے حق کی ادائیگی تمہارے بس سے باہر ہے۔ اپنے ماضی اور ان سختیوں مشکلات کو جو تمہارے بچپنے کے دوران تمہارے والدین نے برداشت کی ہے بھول مت جاؤ۔ کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت مہر و محبت کی بنیاد پر کریں۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انسان کو چاہیے کہ اپنے پرورش و تربیت کرنے والوں کی شکر گزاری اور قدردانی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، سورہ انعام کی آیت نمبر 151، نیز سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں والدین کے ساتھ نیکی و احسان کے متعلق سفارش کی گئی ہے، لیکن سورہ مبارک کے لقمان کی آیت نمبر 14 میں والدین کے ساتھ نیکی و احسان الہی وصیت کی صورت میں بیان ہے۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی انسان کو جو ہے وصیت کی صورت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ جی ہاں، والدین کا احترام و اکرام انسانی حقوق میں سے ہے، نہ کہ اسلامی حقوق میں سے ہے، نیز دائمی حقوق میں سے ہے، نہ کہ وقتی و عارضی
حقوق میں سے ہے۔ روایات میں پڑھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی و احسان تمام اوضاع و احوال میں ضروری ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں، زندہ ہوں یا مر چکے ہوں۔ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی رضائی بہن کا اپنے رضائی بھائی کی نسبت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ جب اس کی دلیل پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ بہن اپنے والدین کا زیادہ احترام کرتی تھی۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی ماؤں کا احترام کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد والدین کے احترام سے بہتر بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے۔ والدین کی معنی وسعت۔ اسلامی ثقافت میں اسلامی رہبر اور پیشوا، استاد اور مربی اور سسر بھی پر بھی باپ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا بعض روایت حدیث میں پیغمبر اکرم حضرت امیر المومنین علیہ السلام امت کے باپ شمار کیے گئے ہیں۔ انا وعلی ابواہ هذه الامہ، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ شمار کیے، ملت ابیکم ابراہیم۔ پیغمبر اکرم نے اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں جب آپ بستر بیماری پر تھے تو حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا آپ لوگوں کے درمیان جائے اور بآواز بلند کہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو والدین کا عاق شدہ ہو، خدا کی لعنت ہو اس غلام پر جو اپنے آقا و مولا سے فرار کرے، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو مزدور اور کام کرنے والے اجیر کا حق نہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، ان لوگوں کے درمیان یہ جملے بآواز بلند ادا کیے اور لوٹ گئے۔ بعض اصحاب نے اس پیغام کو معمولی اور سادہ خیال کیا اور کہنے لگے کہ ہم نے والدین کا احترام، آقا و مولا اور مزدور کی اجرت کے بارے میں اس طرح کی باتیں پہلے بھی سنی ہیں، یہ کوئی تازہ پیغام تو نہیں تھا جو پیغمبر نے بستر بیماری سے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب آن حضرت نے تک یہ خبر پہنچی تو لوگوں نے آپ کے پیغام کی گہرائی کو درک نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا لوگوں سے کہیں کہ آقا والدین سے میری مراد آسمانی رہبر و پیشوا کا عاق شدہ ہے۔ اے علی، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، اور جو شخص ہماری اطاعت نہ کرے وہ ہمارا عاق شدہ ہے۔ میں اور آپ ان لوگوں کے آقا و مولا ہیں، جو کوئی ہم سے فرار کرے وہ قہر و غضب خدا کے مستوجب قرار پائے گا۔ میں اور آپ ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اجیر کیے گئے ہیں، اور جو کوئی ہماری اجرت ادا نہ کرے وہ خداوند متعال کی لعنت کا مستحق ہے۔ اس واقعے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگرچہ والدین کی نسبت نیکی و احسان اور ان کی اطاعت ایک معروف و مشہور معنی رکھتی ہے، لیکن اسلامی ثقافت میں یہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔